وطن عزیز پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ یہ نعمت ایسے ہی پلیٹ میں رکھ کر کسی نے نہیں دی۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی، بالکل محتاط اندازے کے مطابق۔ جو اس زمانے میں 1947 کے اخبارات کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں جو اخبارات کی رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان جو وجود میں آیا ہے 10 لاکھ افراد کی جانیں دی ہیں، 75,000 ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں، 75,000 ماؤں بہنوں کی عزتیں دے کر یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت کی انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں، وہ ان نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہے تو اس کے بس میں نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ تم ان نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ کبھی کبھی کچھ مجلسیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کے تذکرے پر بھی مشتمل ہونی چاہیے، اس سے انسان میں شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کچھ تو شخصی ہیں، ہر آدمی پر اس کی نعمتوں کی بارش ہے۔ آنکھوں کا صحیح مل جانا رب کی نعمت ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی زندگی کتنی مشکلات سے دوچار ہے۔ صحیح کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی بہرے سے پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ کانوں کا صحیح نہ ہونا یہ کتنی بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ دماغ کا صحیح ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ معدے کا صحیح ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو جتنی زیادہ بیماریوں سے دوچار ہیں، اللہ کی اتنی ہی نعمتیں ان سے چھن جاتی ہیں۔ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، میٹھی تمام چیزیں چلی گئیں۔ ایک آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے، نمکین تمام نعمتیں جو کھا رہا تھا وہ گئیں۔ ایک آدمی السر کا مریض ہے، مسالے والی تمام چیزیں اس سے بھی چلی گئیں۔ جو پرہیزی کھانا کھاتا ہے وہ اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں آپ کی نعمت کے زوال سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں زندہ ہوں، چل پھر رہا ہوں، مگر آنکھیں میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ میں چل پھر رہا ہوں مگر دماغ میرا صحیح نہیں ہے، کان میرے صحیح نہیں ہیں، میری یہ زندگی کیسی ہوگی؟ تو یا اللہ میں تیری نعمتوں کے زوال سے پناہ چاہتا ہوں۔ جب زندگی دی ہے تو یہ ساری نعمتیں بھی عطا فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ تو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے شخصی ہیں، ہر شخص، ہر آدمی سانس لے رہا ہے، اللہ کی نعمت۔ ہر آدمی کی آنکھ ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت۔ ہر آدمی چل پھر رہا ہے، اللہ کی نعمت۔ اور کچھ نعمتیں رب کی شخصی نہیں، قومی ہوتی ہیں۔ جیسے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں یہاں آزادی عطا فرمائی. وطن کی آزادی کا مل جانا رب کی بہت بڑی نعمت. وطن بھی ہے، اس میں آزادی بھی ہے، جو اعمال چاہو کر سکتے ہو. امن بھی ہے. اللہ اکبر. جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان سے پوچھو کیا گزر رہے ہیں. سمرقند، بخارا، ازبکستان کے علاقوں میں جب روس کی حکومت تھی، ان لوگوں سے پوچھو کہ تم نے دین کی کس طرح حفاظت کی، قرآن کی کس طرح حفاظت کی. ان کی تاریخ پر جو کتابیں مرتب ہو چکی ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا بھی ہوا. بڑا مکان ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی چار دیواری لگائی، پیک کیا ایک دم. اس مکان کے اندر تہہ خانے میں استاد، قرآن مجید پڑھنے والے بچے راشن پانی کے انتظام کے ساتھ اندر داخل کر دیے. 6 مہینے تک وہ بچے آسمان نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ استاد آسمان نہیں دیکھ سکتا تھا. 6 مہینے تک وہ اندر بند رہتے تھے اور اللہ کے قرآن کو زبانی یاد کرتے تھے. اور باہر دیواروں کی سائڈوں پہ ہم نے شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی. دشمن دیکھے شراب کی بوتلوں کو دیکھ کر بولے ہاں ٹھیک ہے یہ ہمارے ہی لوگ ہیں. اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یہاں اندر کوئی دین کا کام بھی ہو رہا ہے. لوہے کی پلیٹوں پہ قرآن مجید لکھ لکھ کے کمرے بھر دیے. پورا قرآن مجید لوہے کی پلیٹوں پر لکھ کر ایک جگہ محفوظ کر دیا. اگر یہ کاغذ والا قرآن مجید دشمن جلا بھی ڈالے ہمارے پاس قرآن مجید محفوظ ہو. ان سے پوچھو کہ ملک کتنی بڑی نعمت ہے، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، امن و امان کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں اس نعمت کا اتنا احساس نہیں ہے. کتنے کھلے انداز سے الحمدللہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، کتنے امن سے ہم رہتے ہیں، اور مدارس، مساجد، خانقاہیں، دین کے سارے سلسلے چل رہے ہیں. یہ اس ملک کی اس عظیم نعمت کی برکت سے ہے. میں عرض کر رہا ہوں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ ملک کتنی بڑی نعمت ہے، اس میں آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اس میں امن و امان کا مل جانا کتنی بڑی نعمت. وطن عزیز پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں بڑی نعمت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بڑی بڑی قربانیاں دی. یہ نعمت ایسے ہی پلیٹ میں رکھ کر کسی نے نہیں دی. اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی. بالکل محتاط اندازے کے مطابق. جو اس زمانے میں 1947 کے اخبارات کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں جو اخبارات کی رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان جو وجود میں آیا ہے 10 لاکھ افراد کی جانیں دی ہیں. 10 لاکھ جانیں گئیں تو پاکستان وجود میں آیا. 75,000 ماؤں بہنیں کوئی عزتیں لوٹی گئی ہیں. 75,000 ماؤں بہنوں کی عزتیں دے کر یہ ملک وجود میں آیا ہے. کتنی ہی مساجد، مدارس،
خانقاہیں، ان کی قربانی اس کے علاوہ دی گئی ہے۔ یہ پنجاب، یہ آدھا ہے ہمارے پاس، آدھا پنجاب ہندوستان میں ہے۔ اس آدھے پنجاب میں اس سے زیادہ مسجدیں تھیں، اس سے زیادہ مدارس تھے۔ ان مسجدوں میں آج ہزاروں استبل بنے ہوئے ہیں، وہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں، جانور باندھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے نسخے، دین کی بڑی بڑی کتابیں یہ جلا دی گئیں، سمندروں میں بہا دی گئیں۔ اتنی ساری قربانیوں کے بعد پھر یہ پاکستان وجود میں آیا ہے۔ نعمت چھوٹی ہو تو بھی قدر کرنی چاہیے، نعمت بڑی ہو پھر تو بہت زیادہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ ایک بچے کے ہاتھ پہ گھڑی باندھتے ہیں 5 روپے کی، 10 روپے کی۔ بچہ اگر باہر جاتا ہے جانے دو، اس لیے کہ 5 روپے کی گھڑی ہے، کوئی دوسرا بچہ اگر اتار لے گا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس بچے کے ہاتھ پہ 10,000 روپے کی گھڑی بنی ہوئی ہو تو بندہ سہم جاتا ہے۔ اس بچے کی نگرانی کی جاتی ہے، اس بچے کو باہر نہیں چھوڑتے، اس کے ہاتھ میں 10,000 کی گھڑی ہے۔ اگر بچہ بہت ضد کرے پھر بھی ہم تاکید کرتے ہیں کہ بیٹا باہر جاؤ تو یہ گھڑی ہاتھ سے اتارنا نہیں، کسی کو دکھانا نہیں، کوئی چھین لے گا۔ بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی، احساس بھی بڑھ گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ وطن عزیز پاکستان چھوٹی نعمت نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی بھی ایسی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن سے نکال کے ہمیں اپنا ملک دیا جس میں کسی دوسرے کا دخل نہیں، ہم اس میں دینی کام کرنے میں آزاد ہیں۔ مساجد، مدارس یہ بنا سکتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے یہ وجود میں آیا ہے۔ اس نعمت کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ پاکستان یہ پہلا ملک ہے مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد، دنیا میں سب سے پہلے اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست وہ ریاست مدینہ ہے، جو صرف اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر وہاں تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام کچھ وہاں مسلمان ہوئے، کچھ مکہ مکرمہ سے اور دائیں بائیں سے وہاں جمع ہوئے، صرف اسلام کی بنیاد پر ایک ریاست وجود میں آ گئی۔ دنیا کی سب سے پہلی ریاست جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے وہ مدینہ منورہ، اور دنیا کی دوسری ریاست جو صرف اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے وہ آپ کا وطن عزیز اور ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے۔ اس کے بنیادوں میں یہ نعرہ شامل تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مگر نعرہ پورا ہونا چاہیے، صرف لا الہ الا اللہ نہیں، محمد الرسول اللہ۔ توحید و رسالت دونوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکامات اور طریقوں کے نفاذ کے لیے
اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا ہے۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ، پھر 27ویں شب قدر کے امکانات جس میں زیادہ ہوتے ہیں، اس رات میں اس ملک کے وجود کا فیصلہ ہوا ہے۔ میں تو اپنے اساتذہ کی بات کی اتباع کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا۔ ہمارے حضرت مولانا عبد المجید صاحب کروڑ پکے والے رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بڑی اہم بات، کہ یہ جو 14 اگست کو یوم آزادی منایا جاتا ہے، بجائے 14 اگست کے یہ 27 رمضان کو ہونا چاہیے۔ جب اسلام کے نام پر یہ ملک وجود میں آیا ہے تو اسلامی تاریخ کو ترجیح دو، 27 رمضان کو یوم آزادی مناؤ۔ 14 اگست پھر وہی غلاموں والا ذہن اور پھر وہی یہودیوں کی اتباع اور تقلید، اس سے چھٹکارا حاصل کرو، اور یہ یوم آزادی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 27 رمضان کو منانی چاہیے۔ اور ایک دوسری بات، حضرات فرماتے ہیں اس دن کو یوم آزادی کا عنوان دینے کے بجائے یوم تشکر کا عنوان دینا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دیکھا تو 10 محرم کو اہل مدینہ یہودی وہاں کے روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو ہم شکریہ کے طور پر ہمیں آزادی ملی، شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے تو ہمارا تعلق ہے، چلو آئندہ ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ اور آپ نے اعلان فرما دیا جس نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں وہ روزے کی نیت کر لیں۔ یوم آزادی کے بجائے اللہ نے نجات دی، آزادی دی ان کو بھی، مگر کیا کہا؟ روزہ رکھتے ہیں شکریہ کے طور پر، یوم آزادی نہیں، یوم تشکر۔ یوم تشکر میں پھر کرنا کیا ہے؟ روزہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق کا اظہار کیا، فرمایا انہوں نے آزادی کی خوشی میں روزہ رکھا ہے، ہم بھی روزہ رکھیں۔ وہ کہ یہ مسنون نہیں کہ لیکن روزہ رکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھو۔ کوئی ملک اگر مل جائے اسلام کی بنیاد پر خصوصاً، تو اہل اسلام کو کیا کرنا چاہیے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ کرنے کے کام۔ ملک مل گیا ہے نا، اب کیا کرو؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کا اہتمام، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وامروا بالمعروف، ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کرو، ونہوا عن المنکر، منکرات سے منع کرو۔ ملک ملنے کے بعد وطن کی آزادی، اس کا شکریہ اس طرح ادا کرو۔ اس دن سجدے میں پڑھ کے اپنے رب کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اتنی جو قربانیاں پیچھے دی گئی ہیں ان کے رفع درجات کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بورڈوں میں دیکھا ہوگا شاندار فلم کا آغاز 14 اگست
یوم آزادی۔ نیا گانا 14 اگست کو پیش کیا جائے گا۔ ناچ گانے کی محفلیں، رقص و سرور کی مجالس 14 اگست کو پیش کی جائیں گی۔ جھنڈیاں چراغاں 14 اگست کو شو کیا جائے گا۔ بے تکے رسمی جلسے جلوس 14 اگست کو شو کیے جائیں گے۔ اس عظیم نعمت کے شکریے میں صرف چراغاں کرنا، جھنڈیاں لہرانا، فلمیں دیکھنا، نئے نئے گانے سننا، کیا یہی شکریہ ہے؟ کیا یہ 10 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ کچھ کرنے پہ ہم قیامت میں سرخرو ہو جائیں گے؟ کیا 75,000 سے زائد ماں بہنوں کی عزتیں دے کر اس وطن کو حاصل کیا، آج اس کے یوم آزادی پر اچھے اچھے گانے، فلمیں اور عمدہ کھانے کھا کر یہ یوم آزادی منایا جا رہا ہے، یا یوم آزادی کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے؟ نوجوان نسل صرف اتنا سمجھتی ہے کہ بس آج یوم آزادی ہے، جھنڈیاں لہراؤ، چراغاں کرو اور سلنسر نکال کر موٹر سائیکلیں چلاؤ، اور جا کر دیکھو قائد اعظم کے مزار پہ آج رات دن میں کیا ہوگا۔ سینما ہالوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اس انداز سے اگر اس نعمت کا شکریہ ادا کیا گیا تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یاد رکھو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس سے بچو۔ اس نعمت کے شکریہ ادا کرنے کی شکلیں قرآن نے بتائی ہیں۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ کرنے کے کام ہیں۔ ہم نے چند دن پہلے ساتھیوں سے درخواست کی ہے کہ آؤ، نیا سال شروع ہوا ہے، اسلامی سال نیا، اور محرم کا پہلا مہینہ ہے۔ ساتھ ساتھ میں اتفاق کہ یوم آزادی بھی ہم اگست کے اعتبار سے مناتے ہیں، تو وہ بھی محرم میں آ گئی۔ کچھ نئے فیصلے کرو، تاریخ میں اپنی رقم درج کرواؤ کہ ہم نے اس نئے سال میں آزادی کے دن کچھ ایسے کاموں کا آغاز کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری زندگی میں بہترین تبدیلی کا ذریعہ ہوں گے۔ رات کو بھی میں نے ایک مجلس میں عرض کیا کہ ہمت کرو، کم از کم آغاز اس بات سے کرو، فجر کی نماز تو پڑھ لو باجماعت، اتنی تبدیلی تو لاؤ۔ پورے ملک میں ہر بندے کو نمازی ہونا چاہیے، یہ وطن عزیز کا تشکر ہے، شکریہ یہ ہے۔ پورے ملک میں ہر بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو زندہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے، یہ آزادی کا شکریہ یہ ہے۔ تو الحمدللہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں پھر بھی کچھ نمازی ہوتے ہیں، فجر میں مسجدیں ویران ہیں۔ معاف کیجئے گا، حدیث میں ہے منافقین کے اوپر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بوجھ ہے، وہ فجر میں نہیں اٹھ سکتے۔ حدیث میں ہے فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں رات کے اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ فجر میں جو غیر حاضر ہے وہ غیر حاضر ہے، اللہ کی بارگاہ میں غیر حاضری لگ گئی۔ جانے والے فرشتے بھی کہیں کہ نہیں تھا، آنے والے بھی بولیں کہ نہیں تھا، کتنا بڑا نقصان ہے۔ حدیث میں ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنتیں، باب السنن میں ہے یہ روایت، رکعتا الفجر، فجر کی 2 رکعت سنت، خیر من الدنیا وما فیہا۔ امریکہ، اس سے ملحقہ تمام ممالک، پورا یورپ، عرب ممالک، پوری دنیا میں جتنی نعمتیں، جتنے املاک ہیں، جتنی دولت ہے، یہ سب
اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا جتنا فجر کی 2 رکعت نماز پہ ملتا ہے۔ خود سوچ لو، یہ 2 رکعت سنتیں ہیں، فرضوں کا کتنا اجر ہوگا؟ جب یہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر امام کی 2 رکعت سنتیں رہتی ہوں تو وہ لوگوں کو کہے بیٹھو بھائی پہلے سنتیں پڑھنے دو مجھے، پھر نماز پڑھاؤ، وہ امام زیادہ بہتر ہے جو 2 رکعت سنتیں پڑھ کے نماز پڑھائے، کہ یہ 2 رکعتیں بڑی قیمتی ہیں۔ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، تو جن کی صرف سنتیں چلی گئیں کتنا نقصان ہے، اور فرض تو سنت سے بہت زیادہ افضل ہے، جس کے فرض ہی چلے گئے وہ کتنا خسارے میں۔ پوری رات نفل پڑھنا اتنی فضیلت نہیں جتنا کہ فجر کی 2 رکعت باجماعت آپ مسجد میں ادا کریں، یہ فضیلت والے ہیں۔ نیا سال ہے، آؤ عزم کرتے ہیں انشاءاللہ اب ہم ساری نمازیں پڑھیں گے، مگر خصوصاً فجر کی نماز میں کوتاہی نہیں ہوگی، ہم مسجد میں پڑھیں گے۔ اس کے لیے طریقہ کار ہے، اپنے دوستوں کو بلا بلا کر بولو تیری گلی میں میں رہتا ہوں، جاتے ہوئے مجھے لے کر جانا، اچھا مجھے فون کر دینا، گھر کے اندر ساتھیوں کو، گھر کے افراد کو، بیوی بچوں کو بولو الارم لگاؤ ہمیں اٹھانا، خود الارم لگاؤ، اہتمام ہو تاکہ ہم مسجد میں پہنچ کر مرد یہاں نماز پڑھیں، عورتیں گھروں میں پڑھیں۔ ہاتھ کھڑے کرو کون کون انشاءاللہ فجر کی نماز مسجد میں چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یوم تشکر ہے، جمعہ کا دن ہے، محرم کا مہینہ ہے، شہداء نے قربانیاں دے کر اس دن کو بڑی عظمتیں دے دیں۔ 10 محرم کا روزہ اسی بنیاد پہ ہے، یوم تشکر ہے۔ آؤ اس ملک کا حق ادا کرنے کے لیے، اس ملک کی شکریہ میں، اس وطن عزیز کی آزادی کے حصول میں جو رب نے ہم پہ احسانات کی ہیں، اس کے شکریہ میں ہم عزم کرتے ہیں آئندہ نماز نہیں چھوڑیں، خصوصاً فجر کی نماز۔ نمازی اسی کو بولتے ہیں جو فجر میں بھی ہو۔ آج کے بعد فجر کی غیر حاضری ممنوع انشاءاللہ، اور صرف آپ کے لیے نہیں، میں عزم کروں مجھے نیا ایک بندہ لانا ہے، آپ جاؤ گے دن کو طے کرو کس کو لانا ہے، اپنی اپنی گلیوں کی فہرست بناؤ، کون آدمی میری گلی کا نماز میں مسجد میں نہیں جاتا، اس سے ملاقات کرو، کو میں حاضر ہوا ہوں، میں آپ کو صبح اٹھا دوں، اچھا نہیں فون کر دوں، کسی نہ کسی زمرے میں تشکیل کرو، جاتے ہوئے میں جاتا ہوں اکیلا ہی، آپ کو بھی ساتھ لے لوں، میں نکلتے ہوئے فون کر دوں گا، آپ تیاری کرنا، اکٹھے چلیں گے۔ ایک مہم شروع کرو، شیطانی اور طاغوتی طاقتیں یوں کمزور ہوں گی۔ اعمال پہ آؤ، جمعے کا دن ہے اور وطن عزیز جمعے کے دن آزاد ہوا، دن مہینہ رمضان کا، دن سبحان اللہ جمعے کا، 27ویں شب، اتنی ساری برکتیں۔ عزم کرو، ہمارے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرو، ہم ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھیں، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اپنے وطن کے لیے پھر دعائیں مانگو، یا اللہ ہمارے ملک کو بھی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اپنے حکمرانوں کے لیے بھی دعا مانگو، اللہ انہیں ہدایت دے، ملک کا وفادار بنائے، اور اگر ان میں ملک کی وفاداری کی کوئی شکل نہیں، رب ہمیں ان سے نجات دے، اور جو اس وطن عزیز کو چلانے کے اہل ہیں اللہ اس کا انتظام فرمائے۔ عوام کو بھی چاہیے اپنے حکمرانوں کے ساتھ تعاون کریں دعاؤں کے ذریعے، ہم دعا گو ہوں کہ یا اللہ ہمارے ملک کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دے جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے مقاصد پر نظر رکھتے ہیں، یہ کرنے کے کام ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ کرنے کے کام ہیں۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، ہم بھی عزم کریں، ہم اعمال کے ذریعے سے اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف، آپ زیادہ نہیں 300 دفعہ، 300 بس کثرت میں آ جائے گا، اور وہ بھی زیادہ لمبا درود نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسبیح لے کے شروع ہو جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے منٹ لگ جائیں گے؟ ہم ایک حکم زندہ تو کر رہے ہیں نا، آپ نے فرمایا جو ایک درود پر جمعے کو 70 نیکیاں ملتی ہیں۔
عام دنوں میں 10 ملتی ہیں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے ہو، جتنی ممکن ایک پاؤ، آدھا پارا، جتنا آپ کے بس میں روزانہ اٹھاؤ تو صحیح، کچھ تو دیکھ لو، عزم کرو ایک پارے تک، نہیں تو جتنا ممکن ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے وطن عزیز کی خوب حفاظت فرمائے، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے وطن عزیز کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے شکریے کے جو تقاضے اللہ تعالی ہمیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔